आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इतलाक आईनी अदालत के सिवा मुल्क की तमाम अदालतों पर होगा। वफाकी आईनी अदालत के फैसलों का इतलाक सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान की तमाम अदालतों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस के तमाम तर इख्तियारात खत्म करके वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल। मुफादे आमा के तमाम मुकदमात भी वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल। और सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना समेत 27वीं आईनी तरमीम की 59 शिकें कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई हैं। सेनेट से पास आईनी तरमीमी बिल की शिक 4 और 19 को हज़्फ कर दिया गया है। चीफ जस्टिस के ओहदे में पाए जाने वाला इबाहम भी दूर कर दिया गया है। आईनी तरमीमी बिल के हक में 234 और मुखालिफत में फ़कत 4 वोट डाले गए। बिल की मुखालिफत में JUI-FA के 4 अरकान ने वोट डाला। दीगर अपोजिशन इत्तेहाद ऐवान में शोर शराबा, एहतजाज और धरना देता रहा। बाद आईनी बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया और हुकूमत ने असेंबली से बासानी 27वीं आईनी तरमीम पास करा ली। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ऐवान ने मिसाली इत्तेहाद का सबूत देकर मिसाक जमहूरियत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर दिया है। आज हम जिस मुल्क में जाते हैं, आप यकीन करें कि वहाँ की सरबराह 5 कदम आगे चलकर पाकिस्तान को वेलकम करते हैं। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अस्करी महाज पर भी वो इज्जत दी है कि दिहाइयों में पाकिस्तान को इस तरह की इज्जत नसीब नहीं हुई। लिहाजा इसी हवाले से मैंने, मेरे हुकूमत ने और तमाम हमारे जो हलीफ जमातों के ज़ोमा हैं, उन्होंने जब हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का चीफ आर्मी स्टाफ सईद आसिफ मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा। और आज अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है। कौमें जो हैं अपने हीरोज की इज्जत करती हैं, अपने शहीदों को अपना दिन रात याद करती है। हम अपने हीरोज को, अपने शहीदों को इज्जत देना भी जानते हैं और दिलाना भी जानते हैं। जनाब स्पीकर, ये बात ज़हन में रहनी चाहिए। हुकूमत ने तरमीमी बिल असेंबली में पेश करने से पहले मजीद तरमीम की काबीना से इजाजत ली। अपोजिशन की 11 तरमीम को भी एजेंडे का हिस्सा बनाया गया। अपोजिशन ने आला अदालती ढांचे में तब्दीली और सदर मुमलिकत के इस्तिस्ना से मुतल्लिक अपनी तरमीम जमा करवाईं। आईनी तरमीमी बिल में इजाफी तरमीम करते हुए आर्टिकल 6 की शिक 2A में तब्दीली करते हुए आईनी अदालत के लफ्ज का इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले इस आर्टिकल में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज शामिल थे और अब आईनी अदालत की शमूलियत से संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज करार नहीं दिया जा सकेगा। आइन का आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी से मुतल्लिक है और इसकी 3 शिकें हैं। पहली शिक में कहा गया है कि अगर कोई शख्स ताकत के इस्तेमाल, ताकत दिखाने या फिर किसी भी गैर आईनी तरीके से आईने पाकिस्तान को खत्म करे, मनसूख करे, मुअत्तल करे या फिर आर्जी तौर पर मुअत्तल रखने की कोशिश करे या इसकी साजिश करे तो वो संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। शिक B में कहा गया है कि अगर कोई शख्स ऐसे किसी इकदाम में मदद करे, मुआवनत करे या साथ दे, वो भी संगीन गद्दारी के जुर्म का मुर्तकिब होगा। और इस आर्टिकल की शिक 2A में कहा गया है कि संगीन गद्दारी का कोई भी अमल पाकिस्तान की किसी भी अदालत हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से दुरुस्त या जायज करार नहीं दिया जा सकता। हुकूमत ने शिक 2A में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज के साथ आईनी अदालत को भी शामिल कर लिया है। मतलब कि आईनी अदालत भी संगीन गद्दारी के अमल को जायज करार नहीं दे सकेगी। इसी तरह सेनेट से मंजूर तरमीमी बिल में एक अहम तब्दीली चीफ जस्टिस के ओहदे के हवाले से की गई है। सेनेट से पास तरमीमी बिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज से लफ्ज पाकिस्तान निकाल दिया गया था, लेकिन अब तब्दीली करते हुए पाकिस्तान का लफ्ज दोबारा शामिल कर दिया गया है। यानी कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल जस्टिस याह्या अफरीदी के पास ही रहेगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने भी तमाम तर खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि याह्या अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत का जो भी जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के बारे में कुछ इबाम है कि आया ये ओहदा बरकरार है या नहीं। ऑल दो ये लिखा हुआ था कि जो सीनियर अमंग्स बोथ होगा वही चेयर करेगा कमीशंस को। सर, इस इबाम को दूर करने के लिए कुछ मुनासिब तरमीम आज मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसमें ये वजाहत होगी कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, इन तरमीम से और वाज़ेह हो गया है कि वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। मतलब कि जब तक चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की टर्म खत्म नहीं होती उनका लक़ब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहेगा। मतलब आइंदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नाम के साथ नहीं, लेकिन
ان کی ٹینیور تک یہ رہے گا۔ اس وضاحت اور آئینی ترمیمی بل میں مزید تبدیلی سے یہ قانونی ابہام بھی دور کر دیا گیا ہے، مگر صدر مملکت کے تاحیات استثناء آئینی عدالت کے قیام، ججز کے تبادلے اور سو موٹو اختیارات کے خاتمے پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں میں صرف JUIF نے مخالفت میں ووٹ ڈالا ہے، دیگر جماعتوں نے مخالفت میں ووٹ ڈالنے کی بجائے صرف احتجاج پر ہی اکتفا کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران یہ کہا کہ اپوزیشن کے رویے کو نہیں سراہا سکتا۔ تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آپ کو آئینی ترمیم کی مخالفت کرنی تھی تو کرتے، لیکن سٹینڈنگ کمیٹیز میں بیٹھ کر اپنی تجاویز ضرور دیتے ہیں۔ مگر اپوزیشن اراکین بلاول بھٹو کے خطاب کے دوران بھی ڈیسک بجاتے رہے، نعرے لگاتے رہے، احتجاج کرتے رہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے 27ویں آئینی ترمیم اور 18ویں ترمیم کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ 18ویں ترمیم سے صوبوں کو حقوق دلائے گئے کہ جو وہ وفاق کی مضبوطی کی ضمانت دیتے ہیں، اور کوئی بھی صوبوں کے اختیار لے گا نہیں بلکہ انہیں حقوق دیے جائیں گے۔ جب تک میں اس پارٹی کا قیادت سنبھال رہا ہوں تو جو صوبے کے حقوق کو آپ نے ان کو دیا ہے، آپ نے ان کو آئینی تحفظ بھی دلوایا ہے، آپ مجھ سے وہ امید نہ رکھیں کہ میں ان کا یہ آپ کے ساتھ اس کام میں دے سکوں گا کہ ان کا آئینی تحفظ واپس لیا جائے۔ جناب اسپیکر، ہم بات تو کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم بات کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات نہیں کرے گی کہ آپ صوبے سے کیا اختیار لے سکتے ہیں، آپ صوبے سے کیا وسائل لے سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے تو ہم بات یہ کریں گے کہ صوبے وفاق سے مزید کیا لے سکتے ہیں، کیا اختیار لے سکتے ہیں، کیا بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے عدالت عظمیٰ کے سو موٹو اختیار کو ختم کرنے کا دفاع کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے وزراء اعظم کے سروں پر سو موٹو کی تلوار لٹکتی تھی، انہیں گھر بھیج دیا جاتا تھا، لیکن اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم سب نے افتخار چودھری کے بعد سو موٹو کا اختیار بکتا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے عدالت نے سو موٹو کہہ کے وزیر اعظم کے توہین کرتے تھے، ڈیم نکلنے اترتے تھے۔ اب اس آئینی ترمیم کے بعد کوئی سو موٹو نہیں ہوگا۔ ان عدالتوں کے پاس ایک سوٹ آف ڈاموکلیس تھا جو وہ ہر وزیر اعظم کے سر پہ لٹکاتے تھے۔ ہر حکومت کو ایک غیر منتخب ادارہ کو بلیک میل کرتے تھے۔ اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں کوئی جج چاہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ از خود کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ 27ویں ترمیم کا بل اسمبلی میں پیش کرنے سے پہلے وزیر قانون نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں نوید قمر، شیری رحمان اور اٹارنی جنرل موجود رہے۔ ملاقات میں یہ طے پایا گیا کہ اگر آئینی ترمیم کی کسی شک پر کوئی ابہام ہوا تو اسے دور کرنے کے لیے اسمبلی میں بحث کر لی جائے گی۔ وزیر قانون سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے قانونی ٹیم سے بھی مشاورت کی، اور اس کے بعد آئینی ترمیم کی تمام شکوں کی حمایت کرتے ہوئے اپنے اراکین اسمبلی کو پارلیمنٹ ہاؤس میں رہنے کی ہدایات جاری کر دی۔ شکوار منظوری کے بعد آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے پاس کرا لی گئی ہے، اور آج ہی شیڈیول تبدیل کرتے ہوئے سینٹ کا اجلاس بھی طلب کیا گیا۔ سینٹ سے پاس ہونے والے پہلے ترمیمی بل کو ووٹ دینے کے بعد تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو مستعفی ہو گئے تھے، اور JUI کے ملک احمد خان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، لیکن چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سیف اللہ ابڑو کے استعفے پر دستخط روک کر انہیں دوبارہ ووٹنگ کے عمل میں شرکت کا موقع فراہم کیا ہے۔ کل سینٹ کے اندر دیگر ترامیم جو آج پاس ہوئی ہیں ان کو بھی بیٹھ کر لیا جائے گا۔ اب 27ویں ترمیم پارلیمنٹ سے پاس ہو چکی ہے، لیکن سابق چیف جسٹس جواد احمد خواجہ نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 27ویں ترمیم میں سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات میں کمی، تنسیخ یا ان کی منتقلی سے متعلق شکوں کو کالعدم قرار دیا جائے۔ 27ویں ترمیم کی منظوری پر اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے پارلیمان میں 27ویں ترمیم کے خلاف ووٹ ڈالنے کی بجائے محض مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی حکمرانی کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ترمیم میں وہ لیڈر بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں 6 ماہ کے لیے قومی حکومت بنا دی جائے اور 6 ماہ بعد الیکشن کروائے جائیں کہ جو جیت کرائے اسے حکومت کرنے کا حق دیا جائے، مگر ان مطالبوں
एहतजाज और मुखालिफत के बावजूद 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जा चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इख्तियार वली एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर और JUIFA के सीनियर रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बैरिस्टर सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इट इज़ इंडीड अ हिस्टोरिकल डे। इसको पॉजिटिवली लें नेगेटिवली लें, ऑफ कोर्स दोनों आरा मौजूद हैं, लेकिन आज जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी का खसूसी हवाला दिया गया है जो आइन का हिस्सा बनेगा तरमीम के जरिए, इसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी जब तक चीफ जस्टिस रहेंगे सिर्फ, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज ओनली पर्टेन्स टू हिम ओनली, सिर्फ वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। एम आई राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने कहा कि पॉजिटिव लिया, हिस्टोरिक तो जरूर है, पॉजिटिव लिया जाए या नेगेटिव लिया जाए, मैं तो समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अब एक पर्सन स्पेसिफिक एक तरमीम की गई है, उसमें याया साहब ने ये जरूर इंश्योर कर लिया है कि उनका जो टाइटल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो कम से कम उनके टेन्योर तक वो बरकरार रहेगा। नेक्स्ट जो भी चीफ जस्टिस आएंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं। जी ये खास जो डिस्पेंसेशन है ये सिर्फ याया अफरीदी साहब के लिए होगी, वो लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सर ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अब उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देखा जाएगा और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे ही विल जस्ट बी दैट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस? जी बिल्कुल ठीक है। और सर सुप्रीम कोर्ट मातहत होगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो वफाकी आईनी अदालत पे लागू नहीं होंगे, मगर वफाकी आईनी अदालत के फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे लागू होंगे। ओके। और सर ये फरमाई दीजिएगा कि अब ऑफ कोर्स जुडिशल कमेटी का भी कॉम्पोजिशन तब्दील होने जा रही है और इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी, इस पे जरा सी रोशनी डालिएगा। जी इसमें अब दोनों चीफ जस्टिस होंगे, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के भी चीफ जस्टिस उसमें होंगे और ये सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस होंगे और दोनों के सीनियर जजेस भी होंगे। एक जज ऐसा होगा जो चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की बाहमी रजामंदी से नॉमिनेट होगा। तो कॉम्पोजिशन यूं चेंज हुई है। अब इससे बाकी जो हकूमती नुमाइंदे हैं वो तो अपनी जगह हैं। इससे तो जुडिशरी का पलड़ा भारी हो जाएगा ना इस जुडिशल कमेटी में? फिर भी नहीं ओवरऑल मेजॉरिटी तो फिर भी नॉन जुडिशल मेंबर्स की होगी। अच्छा ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव का असर और रसूख उस हवाले से आपको लगता है कि दीज आर वेरी रियल कंसर्न्स? जी बिल्कुल बरकरार रहेगा। और दूसरी बात ये है कि ये भी खास तौर पे इंसर्ट किया है कि वफाकी आईनी अदालत में जो पहले चीफ जस्टिस होंगे और पहला बैच जो जजेस का होगा वो जुडिशल कमीशन नहीं सिलेक्ट करेगी, वो वजीर आजम साहब खुद सिलेक्ट करेंगे। पूरा बैच या सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का? पूरा बैच। तो जी तो उसमें फिर आपको आप बेहतर समझ सकती हैं। बैरिस्टर साहब ऐन मुमकिन है कि जो ये आईनी बेंचेस हैं इन्हीं से 7 जजेस उठा के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाएगा? जो सुनने में आ रहा है, आज डॉन में भी रिपोर्ट हुआ है कि एक कोई सिंध हाई कोर्ट के हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस थे के आगा साहब, उनको लिया जा रहा है। एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, अब पता नहीं कितनी सदाकत है इस खबर में, एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिया जा रहा है और 2-3 जो आईनी बेंच के मेंबरान हैं उनको लिया जा रहा है। नेचुरली कोई रीजनिंग तो दी नहीं गई और दी भी नहीं जाएगी सर। ये इस्तेकाक और प्रोगेटिव होगा वजीर आजम का सोलली, देयर नो कोई वाज़ेह पैरामीटर्स नहीं है जिसके तहत वो ये कर रहे होंगे? नहीं बिल्कुल वजीर आजम की सवाबदीद होगी, वो जिस पे हाथ डालें जिस पे ना डालें। ठीक है। और सर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब कोई भी जज नहीं मानेगा या नहीं चाहेगा या कोई प्रॉब्लम होगी, ना ट्रांसफर लेना चाहें, तो रेफरेंस की सूरत वो केस भेज दिया जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। इसमें क्या कबाहत है सर? जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ है कि वफाकी आईनी अदालत की चीफ जस्टिस भी उसमें होंगे। तो जब मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएगा तो हर जज के ऊपर तलवार लटक रही होगी कि अगर मैंने ट्रांसफर मना किया या मैं वफाकी आईनी अदालत में जाने से इनकार किया
تو مجھے نکالا جا سکتا ہے. ٹرائیکوٹمی اور پاور آپ کیسے متاثر ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ ٹرائیکوٹمی کی تو بات اب رہی نہیں. ختم ہی ہو گئی ہے. میں تو سمجھتا ہوں ڈائیکوٹمی بھی نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک آف کورس ہم نے جوڈیشل اوور ریچ کا بہت سنا, اب ایگزیکٹو اوور ریچ کا بھی بہت سن رہے ہیں. کہیں نہ کہیں تو توازن آنا پڑے گا ریاست کے اندر اس حوالے سے, اور کوئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں توازن کو قائم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کیا جائے, تو آپ ابھی کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ سٹرگل تو پولیٹیکل ہوگی. عدالتوں سے تو اب کسی کو کوئی, آپ اس بار دیکھیں کسی بار ایسوسی ایشن نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کوئی مقدمہ فائل کریں گے وغیرہ. ایک فرضی دو چار آ جائیں گی درخواستیں, مگر کوئی عدالتوں کی طرف تو رخ نہیں کرے گا. اچھا سر, بتائیے گا کہ اگر کوئی بڑی تبدیلی آ گئی ریزگنیشنز کی صورت میں سپیریئر جوڈیشری سے, اس سے فرق پڑے گا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, بالکل ایک پولیٹیکل یہ اسٹرینتھ تو آئے گی. یہ جو لوگ ان ترامیم کے خلاف ہیں, اگر کوئی ریزگنیشنز آتی ہیں تو ضرور ایک فرق تو پڑے گا کہ اگر کوئی جج سمجھتا ہے کہ میرا ضمیر یا میرا جو حلف ہے آئین کی پاسداری کرنے کا, وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ اس موجودہ صورتحال میں کنٹینیو کروں, تو ضرور اس سے زور تو پکڑے گا. سر اس ملک میں ایٹ لیسٹ کم از کم 3 بار ہی صحیح آپ نے دیکھا ہے پی سی او لگائے, ججز گھر بھی گئے ہیں. سو ایز آف رائٹ ناؤ آپ کو اس حوالے سے کیا لگ رہا ہے کہ جوڈیشل کیپیسٹی ٹو, جسے کہتے ہیں ڈائجسٹ دس امینڈمنٹ, ڈائجسٹ دس لیجسلیشن, وہ کتنی ہے؟ پھر رکاوٹ بنے, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا یہ چیزیں رکاوٹ بنی, عدالتی بحران جو ہے وہ اب کیسے ختم ہوگا وے وی اسٹینڈ ٹوڈے؟ دیکھیں, اب عدالتی بحران تو کوئی نہیں میں دیکھ رہا فی الحال. بعد میں کوئی ڈیولپ ہو تو ہو, مگر جس طریقے سے آپ نے دیکھا تھا آئینی بینچ نے بھی جب 26ویں ترمیم آئی تھی تو آئینی بینچ نے 10 مہینے تو کیس کی سنوائی نہیں کی. پھر آخری اس 27ویں ترمیم سے 10 دن پہلے شروع کی سنوائی, اور پھر اب یہ 27ویں آ گئی. اب انہوں نے کیس ہی ڈی لسٹ کر دیا کہ اب تو 27ویں آ گئی, اب 26ویں کو کون پوچھے. تو جب یہ ود ان دا انسٹیٹیوشن اس قسم کی کوآپریشن ہو انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے کی, تو میں سمجھتا ہوں پھر جو سلوشن ہے وہ پھر پولیٹیکل ہی ہوتی ہے. سر مختصراً بتائیے گا, یہ آپ کو اگینسٹ دا جوڈیشری دیکھ رہے ہیں اس کو, یا پارلیمانی سپریمیسی کے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں دونوں ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب, اس ترمیم کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 39 میں ترمیم کی گئی ہے کہ جس کے تحت وفاقی آئینی عدالت سمیت کوئی بھی عدالت پارلیمنٹ کی منظور کردہ آئینی ترمیم کا جائزہ نہیں لے سکے گی. اسے کیسے دیکھا جائے؟ دیکھیں, یہ پہلے بھی یہ شک تھی, اور اس میں جو راول پنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں سپریم کورٹ نے اس کی یہ تشریح کی تھی کہ ہم کسی عام آئینی ترمیم کو ہم اس کا جائزہ نہیں لے سکتے, مگر ہم اگر وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہو تو جو پارلیمنٹ کے اختیار سے تجاوز کرے تو ایسی ترمیم کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں. یہ بہرحال اپنا تھیوریٹکلی تو ابھی بھی یہ انٹرپریٹیشن لی جا سکتی ہے, مگر جو کروشل بات ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن کرے گا کون. جب انٹرپریٹیشن کرنے والے ترمیم سے کیا انشور کیا گیا ہے, ترمیم کیا کی گئی ہے اس میں؟ پھر ترمیم جو اس میں چینج کی ہے اس میں بیسکلی اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتی, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی نہیں کر سکتی. سو ایسنشلی جو عادت خواجہ صاحب نے بھی جو درخواست دی ہے وہ بھی ابھی ریلیونٹ ہوگی, اور اس 27ویں آئینی ترمیم کو ملک کی کوئی بھی عدالت نہیں دیکھ سکتی. جس طرح میں نے کہا, اگر کوئی دیکھنا چاہے تو راول پنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا پریسیڈنٹ موجود ہے. سر مگر پریسیڈنٹ تو لاگو ہی نہیں ہوتے نا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ. اب درخواست تو جواد خواجہ صاحب نے موجودہ سپریم کورٹ میں دائر کی ہے. خیر وہ لگے گا, اب تو وہ ایپلیٹ کورٹ بن گیا ہے سر, اس کی کیا سنوائی ہوگی ادھر؟ ابھی تک صدر کی سینٹ سے پاس نہیں ہوا, صدر کی منظوری نہیں ہے. بٹ آئی اگری ود یو کہ سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ ان آل لائکلیہڈ
جب سپریم کورٹ میں سب سے زیادہ انٹرسٹ یہ ہو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل کم سے کم اگلے 1.5 سال برقرار رہے، تو پھر آبویسلی اس قسم کی پٹیشن کو انٹرٹین تو نہیں کیا جائے گا۔ اور سر آخری سوال، آپ بار کے صدر بھی رہے ہیں، بارز ابھی کیا سوچ رہی ہیں اور اس بڑے نازک ترین مرحلے میں ججز کیا سوچ رہے ہیں؟ آج کراچی بار میں تو ایک سندھ بھر کی وکلا کنونشن ہوئی ہے، اس میں انہوں نے یہ ان تمام اقدامات کو پروٹیسٹ لانچ کرنے کا انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ جمعے والے دن کوئی ڈے آف مارننگ بھی بنایا جا رہا ہے، اور پھر ایک سکر میں کنونشن ہے غالباً سیٹرڈے کو، جس میں تمام سندھ کے وکلا جائیں گے۔ تو اسٹرگل تو اب گراس روٹس پہ کرنی پڑے گی، اٹ ول ٹیک ٹائم۔ بہت بہت شکریہ، بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کریں گے۔ اب ہمارے ساتھ مشیر وزیر اعظم پاکستان اختیار ولی صاحب موجود ہیں، اور جے یو آئی فی کے سینئر رہنما سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب۔ اختیار ولی صاحب، آپ سے آغاز کروں گی، فرمائے دیجیے گا کہ کیا پارلیمنٹ نے اتنی تیزی میں اور ہیپ ہیزرڈلی یہ ترمیم لائی کہ خود ہی کچھ جو بیسک بنیادی ترامیم تھی وہی بھول گئے آپ لوگ کرنا، اور واپس سینٹ کا سیشن ہنگامی بنیادوں پہ بلانا پڑ گیا، انکلوڈنگ دا فیکٹ کہ آئین کی ایبروگیشن آرٹیکل 6 میں بھی ڈالی گئی ہے، انکلوڈ کیا گیا ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی اب اسے ویلیڈیٹ نہیں کر سکے گا، اینڈ انکلوڈنگ کہ چیف جسٹس جو اس ملک کے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، بیکاز ٹائٹلز آر سو ویری امپورٹنٹ اینڈ نوبڈی مسٹ گیٹ کنفیوزڈ۔ دیکھیے، ہیزرڈلی اگر آپ کہیں تو ڈیبیٹ تو اگر آپ کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ لے ہیں تو ڈیبیٹ تو کبھی ختم ہوگی نہیں۔ ڈیبیٹ تو آپ جتنے بھی کرا لو وہ کبھی نہیں تھرو ہوم ورک ہوتا ہے نا سر، اس میں ڈیبیٹ کیا تھی؟ تو بھول گئے تھے آپ کرنا؟ جی یہ تو بھول گئے تھے نا آپ کرنا، اس میں ڈیبیٹ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، ابھی تو قانون بنا بھی نہیں ہے نا، تو اس سے پہلے اگر اس کی ریکٹیفیکیشن ہو گئی ہے تو میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ انسان ہے، کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے انسانی نظام میں، اتنے ایرر آ ہی جاتے ہیں۔ ایرر کو ٹھیک کرنا میرے خیال میں اٹس اے گڈ ہیبٹ، اور اپنی چیزوں کو، غلط چیزوں کو ٹھیک کرنا ہی ٹھیک ہے۔ اگر آپ اجازت دیں سر، میں حافظ صاحب کو بھی انکلوڈ کر لوں۔ حافظ صاحب، اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کو اس کام کو، اور آپ جا کے ووٹ ڈال آئے ہیں اس کے خلاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مہر۔ دیکھیے، یہی تو تاریخ ہے کہ آج جمعیت علماء اسلام نے تاریخ رقم کی، لکیر بیچ میں کھینچی ہوئی ہے۔ ایک وہ قوتیں ہیں جو سب متحد ہو کے آئین کے خلاف اور آئین پہ حملہ آور تھے۔ کون سا آئین؟ جو سن 1973 کا آئین ہے۔ جب وہاں پارلیمنٹ میں آپ جا کے دیکھیں، وہ جو ہماری شخصیات کے وہ پڑھے ہیں نا، وہ تصاویر، وہ نمونے، کیا اس سے کسی کو بھی شرم نہیں آیا کہ یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے 73 کا متفق آئین اس ملک کو دیا؟ کیا قانون سازی اور ترمیم جب آپ کرتے ہیں تو دو چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہیں، ملکی مفاد کو اور قومی مفاد کو۔ مجھے اس پوری ترمیم میں 48 کلاسز میں ترامیم ہوئی ہے، مجھے ایک نقطہ بتا دے جس میں قوم کا مفاد ہو یا ملک کا مفاد ہو۔ یہ اختیار ولی صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں حافظ صاحب، یہ تاریخ رقم کرنے کی، and who would have thought sir on the right side of history so to say JUIFA ہوگی جو ڈیموکریٹک اصول کی بات کر رہی ہوگی یا اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کر رہی ہوگی اس ترمیم میں، اور اب جو قانون بننے جا رہا ہے، بن چکا ہے سر، اب گزیٹ ہے، اس کے بعد صرف آفیشیل اناؤنسمنٹ ہی ہے، اس کی امپلیکیشنز کے حوالے سے بتائیے گا سر۔ پرٹیکولرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں، میڈیم ٹرم میں بھی آپ کا ایگزیکٹو جو ہے جب وہ ججز کو اپوائنٹ کرے گا تو انہی کی سول جورسڈکشن ہوگی کہ ججز ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، احتساب کے کٹہرے میں لائیں، تو جس کو آپ لگا رہے ہیں اسی نے آپ کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس سے جمہوریت کیسے مضبوط ہو رہی ہے یا عدلیہ کیسے مضبوط ہو رہی ہے؟ بات ایسی ہے، دیکھیں کہ میں نے تو اس سے پہلے بھی آپ کو کہا، میں دوبارہ لیٹ می ریپیٹ اٹ، کہ کبھی بھی کوئی بھی قانون ایسے نہیں بنا جو آپ نے بنا دی اور آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ اگلے 20 یا 25 سال کے لیے درست ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے بالکل مخالفت کی، یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، بالکل یہ کر سکتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہی کہا تھا کہ آپ اس کو کم کر دیں، اس کو ڈی انٹینسیفائی کیا گیا 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو۔ دیٹس وائی ہم نے تو ان کی بات مانی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنائے، آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ پر آ جائیں۔ ہم نے ان کی بات اور ان کی تجویز کو تسلیم کیا۔ تو میرے خیال میں یک لخت یہ کہہ دینا کہ جتنی قانون سازی ہوئی یہ ساری غلط ہے،
सारी जो है तो वो पवित्र नहीं है, उसकी पवित्रता पे जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह भी नहीं है। और हमने तो आज जो भी किया हमने तो पार्लियामेंट के साथ किया है बैठकर। मुझे क्या, हाफिज अब्दुल्ला साहब बैठे हुए हैं, जो परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ था उसमें प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को किसने अप्रूव किया था और उसका इख्तियार किसने दिया था उस पार्लियामेंट में खड़े होकर परवेज मुशर्रफ को। तो मैं इसमें नहीं जाने की जरूरत नहीं है सर, मगर इसका जवाब हाफिज साहब दे देंगे, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जवाब दे देंगे सर। मगर एग्जीक्यूटिव क्या अपने आप को खुद तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम कर रही, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, अपने एग्जिस्टिंग इस पूरे ढांचे को, इस पूरे सेटअप को एक आईनी स्क्रूटनी से और एहतसाब से जब खुद आप हैंड पिक करेंगे या खुद नामजद करेंगे एक हाईली पोलराइज्ड सिचुएशन के अंदर जजेस को, तो आपको नहीं लगता कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जाए, लेजिटिमेसी दी जाए आपके फैसलों को, आपके सेटअप को? बिल्कुल दिया जा सकता है। जहां पर आप इम्यूनिटी की बात करती हैं, इस्तिस्ना की बात की है मेरे भाई ने, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने, तो देखें अगर ये इम्यूनिटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड अगर किसी को दी गई है तो उस पर बंदा बात कर सकता है। लेकिन अगर इस तरह के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, मुझे सदर मुमलिकत को ताहयात इम्यूनिटी देने का कोई प्रेसिडेंट नहीं है पूरी दुनिया में सर। मुझे ये बताइए कि क्या ये फील्ड मार्शल जो थे ये पहली दफा बने हैं? इससे पहले आपकी मुल्क में फील्ड मार्शल आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं अदलिया का पूछ रही हूँ तो आप इम्यूनिटी पे आ रहे हैं, मैं सदर का पूछ रही हूँ तो आप फील्ड मार्शल पे आ रहे हैं। ही ज्यादा है आपके सवालात भी ज्यादा है। दूसरा मैं मोबाइल वो उस पे सोर्स पे हूँ, डिजिटल सोर्स पे, तो कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है। सर अवाम से भी कहीं कम्युनिकेशन में तो नहीं प्रॉब्लम आएगी? अब इन्हें आवाम से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हम 5वीं बार हुकूमत में आए हैं, कोई वैसे ही नहीं है, लॉटरी में नहीं आते हैं, ये लॉटरी निकल आती है। दूसरा आपने प्रेसिडेंट की बात की तो मेरे ख्याल में कोई कबाहत नहीं है, इस तरह के प्रेसिडेंट दुनिया में मौजूद हैं और मजीद उस पर आपको कोई सवाल करना है तो इट्स बेटर कि वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी स्पोक्स पर्सन से कर लें। सर यानी कि जो तरमीम आप लोग इतने बबांगे दहल लाए हैं, सीने पे हाथ मार के लाए हैं, कौम को मुबारकबाद दी है वजीर आजम ने, उसकी एक शिक्का आप दिफा ही नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं उनसे पूछ लीजिए जाके। नहीं, मैं दिफा तो मैंने की है, मैंने तो आपको कह दिया कि दुनिया में ये कहीं पहली बार फैले हुए है, पहली दफा थोड़ी हुआ है, इससे पहले इसके मौजूद है। और दूसरा जो प्रेसिडेंट है उनके पास ऑलरेडी ये इस्तिस्ना मौजूद है while he is in office sir, while he, वैसे एक्चुअली टू बी फेयर राना सनाउल्लाह साहब ने बेहतरीन इसकी तर्जुमानी की। उन्होंने कहा कि इससे अब वो ना सियासत कर सकते हैं ना चेयरमैन बन सकते हैं, यानी कि जरदारी साहब पे तो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं सियासत। मेरे ख्याल में ये अगर सिर्फ लोगों की आंखों में, कौम की आंखों में धूल झोंकने की मुतरादिफ है। देखिए ना, आप खुद अंदाज़ा लगाइए, मैंने पहले आपको कहा मिसाक जमहूरियत की बात आज हुई, वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की कि आज मिसाक जमहूरियत 27वीं तरमीम हमने पास करके मिसाक जमहूरियत को उरूज मिला। अब मुझे बताइए मिसाक जमहूरियत में क्या थी? मिसाक जमहूरियत में ये कि शख्सियात को नहीं, हमने इदारों को मजबूत करना है। और मिसाक जमहूरियत में ये था कि पार्लिमान मजबूत हो। क्या इस 27वीं आईनी तरमीम से पार्लिमान मजबूत हुआ? और मिसाक जमहूरियत में यह था कि आईनी मुहिम जुई का दरवाज़ा बंद करना, और आपने खुद सियासी पार्टी हो के, जमहूरियत का चैंपियन हो के आपने आइन में कर की, तो क्या इतना बड़ा दरवाज़ा खुला कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है? तो फिर कहाँ है मिसाक जमहूरियत? सर तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया? आर्टिकल 6 को तो आज फिर तरमीम की है कि कोई भी अदारा, कोई भी अदालत, कोई भी अदालत जो है उसकी उसको वैलिडेट नहीं कर सकती। सो मगर द पॉइंट है सर कि आपको इस बुनियादी तौर पर सिर्फ इस इस्तिस्ना के हवाले से नहीं, अदलिया के हवाले से हम ये कहते हैं, आप अगर मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं तो इदारों को मजबूत करें। इस आईनी तरमीम के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना के इदारा कमजोर हो रहा है। आप मुझे बता दिए, आपने मेरे साथ इत्तेफाक किया, पीपल्स पार्टी ने भी, PMLN ने भी, तमाम ने, कि आईनी बेंच इज द बेस्ट। तो फिर आईनी अदालत की क्या जरूरत पड़ी? जी बताइएगा इख्तियार वली साहब। एक ऑटोक्रेटिक लीगलिज्म का कॉन्सेप्ट है, अब तो 20वीं सदी के बाद जो टोटलिटेरियनिज्म था वो तो कॉन्सेप्ट अब फेड अवे हो रहा है। लीगलिस्टिक, लीगल पराये में रहते हुए ऑटोक्रेसी की बात होती है, और हंगरी के अंदर भी इसकी मिसाल हुई, और सबसे पहले ये काम किया गया अदालतों को कैप्चर करके।
اس کے اندر اپنے من پسند جج صاحبان بٹھا کے ایک اسی حوالے سے اپنے آپ کو پارٹی لوئلسٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے، تو یہ مثالیں تو دنیا میں ہیں سر کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ سروائیو کر گئیں مگر ان کی روح، ان کی سول جو ہے وہ ختم کر دی گئی. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ مہر، کون سی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں آپ یا میرے بھائی حافظ عبداللہ صاحب؟ ہم نے تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو دیکھا تھا جب ثاقب نثار صاحب بیٹھے تھے اور ہمارے وزیر اعظم کو انہوں نے اتار دیا تھا. کس بات پہ؟ مجھے آپ کو بھی یاد ہے کہ پاناما کیا تھا اور پھر اکاما کیا تھا. نہیں اس ڈیبیٹ میں نہ جائیے گا سر. دیکھیے the problem is میں آپ کو پریزیڈنٹ دوں گا، آپ بالکل ثاقب نثار کا دیں گے، دوسری طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کا آئے گا، پھر آپ بندیال صاحب کا دیں گے، دوسری طرف سے ایک اور نام آئے گا. That's not the point sir. میں عمر عطا بندیال کا بھی کہوں گا، میں عمر عطا بندیال کا بھی کہوں گا. میں وہی کہہ رہی ہوں سر، دوسری طرف سے بھی افتخار چودھری بھی کچھ لوگ یاد رکھتے ہیں. The point here is sir، آپ بات کر لیجئے پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں. میں پھر بھی کہوں گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ لیگل فریم ورک آرڈر کو کس نے، جتنے پی سی او کے ججز ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنل کور کس نے دیا تھا؟ لیگل بیکنگ کس نے دی تھی؟ ہماری اسی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نے دی تھی، جو کہتے تھے کہ آپ نے اگر نواز شریف اور مریم نواز کو اندر نہیں کیا، ڈسکوالیفائی نہیں کیا تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. کیا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی؟ اب اس کو کہتے ہیں. ہم نے تو، مجھے یہ بتائیے کیا کیا ہے؟ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جج کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. تو اگر ان کے پاس اختیار ان کے ٹرانسفر کا چلا گیا تو اس میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ آپ کو اچھا نہ لگے آگے دوسری سر اگر میں آپ کو اجازت دوں سر، مجھے بھی اجازت دیجیے گا. آپ کو یاد ہوگا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا کیس تھا، ان کے خلاف ریفرنس آیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، مگر پھر سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی یہ فیصلہ کیا کہ آپ استعفیٰ دے کے بری الذمہ نہیں ہو سکتے. آپ یو ول بی اسٹرپڈ آف ایوری تھنگ، آپ کی پینشن، آپ کے مرات، آپ کی تمام تر چیزیں، اینڈ یو ول بی ڈسمسڈ. یہ پھر آپ ایک سابق جج کی حیثیت اور اسٹیٹس سے نہیں رہ سکتے. یہ کیس آپ کے سامنے ہے سر. جب تک آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ علیحدہ نہیں ہو جائے گی تو آپ کا بیک لاگ بھی بڑھتا رہے گا اور اسی طرح کے معاملات روز بروز اڑتے چلے جائیں گے. بیک لاگ تو 3% ہے سپریم کورٹ میں صرف، اصل بیک لاگ تو نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ہے جس کے اوپر آپ نے ریفارمز ہی نہیں کیے. 80% سے زیادہ اس میں بھی پرابلمز ہیں. اس میں بھی پرابلم ہے، 80% کو ایڈریس نہیں کیا، پہلے 3% کو کر لیا سر. سب کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ درجہ بدرجہ سارے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. پھر جب پولیٹیکل اور سیاسی عزائم کی بات ہوتی ہے غلط. دیکھیے اس ڈیبیٹ میں ہم یہ شاید بھول رہے ہیں کہ جو ہم سپریمیسی کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کی، ہم اس کو نیگیٹ کر رہے ہیں. سر پارلیمنٹ کی سپریمیسی کیا کسی اور ادارے کو اجاڑ کے رکھ سکتی ہے ان سے کنسلٹیشن کیے بغیر؟ پارلیمنٹ از the mother of all departments. سو کسی اور کی آزادی اور آٹونومی لی جا سکتی ہے. اور کل کو سر اگر کوئی 1-2 استعفے آ گئے اور ایک اور تحریک شروع ہو گئی تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ کوئی آزادی نہیں لی گئی. آ جائیں استعفے بھی آ جائیں تو کوئی نہیں مسئلہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور جج آ جائیں گے. اس طرح تو نہیں ہوتا. نواز شریف نہیں رہا، ہم تو سمجھتے تھے، یہ پہلے بھی لوگ کہتے تھے استعفے بھی آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ بات حافظ صاحب سے پوچھوں گی. نواز شریف کا آپ نے ذکر کیا سر، میاں صاحب صرف ووٹ دینے کے لیے رہ گئے ہیں. اب اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے، ملک کا ایک بنیادی ڈھانچہ اداروں کا بدلا گیا ہے، بہترین آپ لوگ تبدیلیاں لے کر آئے ہیں. میاں صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو، یا پریس سے انگیجمنٹ کرنے کو، یا کوئی تقریر کرنے کو ایوان میں، یا باہر آ کے بات کرنے کو؟ نتھنگ ایٹ آل، صرف ایک ووٹ ڈالنا. ان کا وزیر اعظم کھڑا ہوا ہے، انہوں نے اسپیچ کی ہے، ان کا اسپوکس پرسن آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے. یہ انف ہے. جہاں پہ ان کی ضرورت ہوگی کسی مورچے پہ ان کو ہم نے تھوڑی بھیجنا ہے. ضرورت نہیں ہے سر، یا ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے؟ میں مسلم لیگ نون کے مطابق میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے ان کی حیثیت خامنہ ای کی ہے. اور جب اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی تو ادھر خامنہ ای بول رہا تھا نا، ادھر ایران کا صدر نہیں بول رہا تھا. آج ملک دہشت گردی کی جنگ کی حالت میں بھی ہے، اور آج ملک کے اندر جو آئینی سسٹم آپ ڈیولپ کر رہے ہیں یہ بھی ایک جنگی حالت ہے. جنگ کس کے ساتھ ہے؟ آئین کے ساتھ ہے، دستور کے ساتھ ہے، میثاق ملی کے ساتھ ہے. آپ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. پوری سیاسی قوت ایک پیج پر کس کے خلاف؟ آئین کے خلاف. سر وہ کہہ رہے ہیں کوئی 1-2 استعفے آ بھی گئے، خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں، اندر کی میری چند اہم لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں، متوقع ہے سر کہتے ہیں آ بھی جائیں اور ججز ڈال لیں گے. میں وہ اگر وہ ججز استعفے دیتے ہیں، وہ ان کی ضمیر کی آواز ہے، وہ دستور کے ساتھ کھڑے ہیں، قانون کے ساتھ. کوئی فرق نہیں پڑے گا. اختیار ولی صاحب کیوں نہیں پڑے گا؟ اور ڈال پڑے گا. یہ ریاست ہل جائے گی. قوم اسی کا انتظار کر رہے ہیں.
آپ کے خیال میں قوم بیوقوف ہے؟ وہ سمجھتی نہیں ہے. آپ نے ابھی سوال کیا کہ آپ اگر کورٹ میں اصلاح لانا چاہتے ہیں تو جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اصلاح کے لیے آگے بڑھتے نہیں ہیں. جیسے لوور کورٹ 80% اصلاح کی ضرورت ہے اور جہاں 3% اصلاح کی ضرورت ہے اس کے لیے خبر آپ کیا آپ کے پاس نہیں ہیں. آئینی عدالت جلدی قائم ہو جائے گی؟ میرے خیال میں یہ جس طرح تیزی کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم انہوں نے دونوں ایوانوں سے پاس کیا ہے، اس سے بھی تیزی کے ساتھ آئینی عدالت تشکیل ہو جائے گی، بلکہ ابھی سے سب کچھ تشکیل ہو چکا ہے، صرف رسمی اعلان باقی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید حلف بھی اگلے 24 گھنٹوں میں ہو جائے. یہی ہو سکتا ہے، بالکل یہی ممکن ہے. کس کا نام سوچ رہے ہیں حافظ صاحب؟ میں تو امین الدین خان کا نام سن رہا ہوں. سنا ہے آپ نے؟ ہاں میں نے سنا ہے. سر کیا اختیار ولی صاحب کیا آئینی عدالت بھی قائم ہونے جا رہی ہے ویری ویری سون؟ یہ جو 190 کی سپیڈ پہ آپ لوگ جا رہے ہیں اتنی جلدی؟ اور یہ جسٹس امین الدین صاحب کا کہا جا رہا ہے سر. وہ تو جو ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا. بہرحال آئینی عدالت جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ 10% آپ کے ٹوٹل کیسز ہوتے نہیں ہیں آئینی درخواستوں کے اور پٹیشنز کے، اور آپ کا 50% ٹائم جو ہے وہ لے لیتا ہے. سر ایک بالکل سوری قطع کلامی معاف حافظ سے سوال ہے سر. وزیر اعظم کیسے طے کریں گے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا؟ کن پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے؟ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. نام تو آ جائے گا سر، یہ تو نہیں آئے گا کہ کیا سوچ کے انہوں نے کیا. نام بھی آ جائے گا، پروسیجر بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ کیسے کریں. تو پروسیجر تو آ چکا ہے کہ وزیر اعظم نے منتخب کرنا ہے نا، چوز کرنا ہے. تو وزیر اعظم کن پیرامیٹرز پہ کریں گے؟ وہ وزیر اعظم ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اور پارلیمنٹ کے وہ سربراہ ہیں، لیڈر آف دا ہاؤس ہیں. اور یہ فیصلے کرنے جو ہیں، یہ میرے خیال میں اس بارے میں مہر بالکل کلیئر ہوں کہ جو ادارے ہیں ملک میں اس میں سب سے سپریم ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. آپ میرے بھائی نے کہا کہ ہم آئین کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، بالکل بھی نہیں لڑ رہے. ہم آئین کا تحفظ کر رہے ہیں، ہم آئین کا دفاع کر رہے ہیں. آپ جس جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں ہم بھی وہی بات کرتے ہیں، لیکن جو جوڈیشری ماضی میں گزری ہے اس کو بھگتا ہم نے ہے. حافظ صاحب آپ نے تھوڑی بھگتا ہے، آپ کی جماعت نے تھوڑی بھگتا ہے. ہم نے تو ہمارے تو گھر میں، ہماری لیڈرشپ کے گھر میں تو کوئی بالغ بچہ بھی نہیں رہا جو جیل میں نہیں تھا. ہم نے تو وہاں تک بھگتا ہے. وہ جرم جو ہمارے شیطانوں نے بھی نہیں کیے تھے ان کی بھی ہم نے سزا کاٹ لی ہے. تو ہمیں جوڈیشری کا بھی پتہ ہے. سر اب آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت کل کو وہ نہیں بھگتے گی جو آپ نے بھگتا؟ میرے خیال میں نہیں بھگتے گی. آئی ہوپ سو. میں آپ کو بتا دوں سیاسی نقصان دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل دیکھ رہا ہوں. پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں کے لیے دونوں وہ ڈیمیج ہو چکی ہے. اس کی سیاست زمین بوس ہو چکی ہے. عوام میں آپ جا کے پوچھئے، آپ ان کا نام لے کے وہ آپ کو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں. وہاں عوام میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ویسے تو 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں تو یہ پارٹیاں جیت نہیں ہوئی ہے. یہ تو فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے. اس کی کریبلٹی تو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قوم کا اس پارلیمنٹ اور اس حکومت پر کوئی بھروسہ اور کوئی اعتماد نہیں ہے. بچہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بچہ جانتا ہے. یہ سر منصور علی شاہ صاحب نے لکھا تھا کہ تاریخ معاف نہیں کرتی ایبڈیگیشن آف ڈیوٹی کو. پھر آج ایک بڑا سخت ترین بابر ستار صاحب کا بھی فیصلے کے اندر سوکریٹیز کو کوٹ کیا گیا. میرے خیال میں ججز اگر اپنے بولنا بند کریں، ان کا قلم چلے اور وہ فیصلے کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کچھ ججوں کو ویسے ہی جو ہے تو اپنی آبزرویشن ٹی وی پہ ہیڈ لائن بنانے کا اگر شوق ہے تو وہ ان کو ختم کر دینا چاہیے. کیونکہ ججز کو اپنے گزشتہ کوئی 5-7 سال گزرے ہیں، 8 سال، اس میں ججز نے اپنا جو فرائض منصبی ہیں وہ کم ادا کیے ہیں، بلکہ سیاست میں مداخلت زیادہ کی ہے. انہوں نے انلیگل چیزوں کو انہوں نے لیگل بیکنگ بھی دی ہے اور انہوں نے ایک سائڈ پہ پارشل ہو کے فیصلے بھی کیے ہیں. میں پریسائزلی کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو بہترین پرفارم کر رہی تھی. حافظ صاحب نے جس طرح کہا آپ کو ریزرو سیٹس بھی مل گئیں جس سے آپ یہ سموتھلی پانی کی طرح بہتے ہوئے آپ نے یہ ترمیم پاس کرا لی. ریزرو سیٹس آپ کو مل گئی اتنی زیادہ 60 کے قریب. This is not only the matter of It is a matter of numbers at the end of the day, sir. اتنا بہترین کام ایک سال سے ہو رہا ہے. آپ لوگ کیا خوش نہیں تھے کانسٹیٹیوشن کورٹ کی کارکردگی سے؟ اس کے علاوہ مہر اور بہت ساری چیزیں تھیں اور ہیں اور ابھی آگے بھی آئیں گی. تو میرے خیال میں ایک چیز کے ساتھ اس کو نتھی نہ کریں. اور وہ سیٹیں جو ریزرو تھی وہ اس جماعت کی بنتی نہیں تھی، کیونکہ اس نے بینگ اے پولیٹیکل پارٹی
इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया था, तो आपने वो किसको देनी थी? डेफिनेटली मैं इस बात पे कायल हूँ, मेरी स्टडी इससे मुकम्मल है कि जो रिजर्व सीट्स होती हैं उसके मुतालिक आपका कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट कहता है कि इफ डिडंट अप्लाई देन इट डिडंट एग्जिस्ट। चलें ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, आप एंजॉय करें रिजर्व सीट्स, कोई नहीं कुछ कह रहा। मुझे बस आखिरी सवाल बताइएगा हाफिज साहब, ये चीफ जस्टिस का फिर से सेनेट में जाना, फिर डालना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, देखिए ये तो आपको खुद अंदाजा है कि वो तो एपलेट कोर्ट रह गया, तो ये इतना जरूरी क्यों था? देखिए नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार को भी पता नहीं था कि 27वीं तरमीम आ रही है। एक हफ्ता पहले उनसे पूछा गया, 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि अभी तक तो हम 26 को हज़म नहीं कर चुके हैं, अभी 27वीं आ रही है। तो जब आप इतनी जल्दबाजी में तरमीम लाते हैं रातों रात और 2 दिन में 3 दिन में आप पास करते हैं, फिर तो चीज़ें रह जाएगी ना, क्योंकि आप जल्दबाजी में होते हैं। आप आइन में फिर मोड़ के फिर आते हैं कि ये चीज़ रह चुका है, ये चीज़ रह चुका है। एहतजाज वोट की मुखालिफत उसके खिलाफ डालते हुए क्यों नहीं रिकॉर्ड कराया? उनको ये होना चाहिए, ये पीटीआई का अपना फैसला है तारीख इंसाफ का, लेकिन होना ये चाहिए था जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम ने एक तारीख रकम की मुखालफत में वोट देना चाहिए। क्यों नहीं दिया उन्होंने? ये तो वो जवाब दे सकते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं क्या कहूँ उस बारे में। असल में मसला ये है कि इधर अथॉरिटी मालूम नहीं है, लीडरशिप जेल में है, असल अथॉरिटी इसका मालूम नहीं है कि कौन है अथॉरिटी, इख्तियारात किसके पास है, फैसला साज कौन है, फैसला करने वाला कौन है मौके पर, ये फुकदान है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या ये वाकई डेमोक्रेटिक लेजिस्लेशन तस्वर होगी कि जिससे इदारे मजबूत हो, या मौर्रख कुछ और लिखेगा। लेकिन आपको बताते चलें कि 1990 में बेनज़ीर भुट्टो की सरबराही में बनने वाली PPP की पहली हुकूमत का जब खात्मा हुआ तो दीगर इल्ज़ामात के अलावा जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम था वो ये था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में करप्शन बहुत ज़्यादा थी और इस करप्शन का बड़ा हिस्सा आसिफ अली जरदारी को मिलता था। हुकूमत के खात्मे के बाद निगरान सेटअप में पीपल्स पार्टी की पहली शख्सियत के जिसे गिरफ्तार किया गया वो आसिफ अली जरदारी ही थे। आसिफ अली जरदारी पर करप्शन समेत 200 से जायद केसेस बनाए गए। 1992 में आसिफ अली जरदारी बेल पर रिहा हुए। जरदारी साहब की खुशकिस्मती कहिए या फिर उस वक्त के सदर पाकिस्तान गुलाम इसाक खान की बदनसीबी कि जेल से रिहा होने के बाद बतौर वजीर गुलाम इसाक खान ने आसिफ अली जरदारी से ही वजारत का हल्फ लिया। 1996 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का एक बार फिर खात्मा हुआ तो नवाज शरीफ की सरबराही में बनने वाली मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने जरदारी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया और एक बार फिर आसिफ अली जरदारी पर करप्शन के इल्जामात आयद कर दिए गए। आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल्स के मामलात में ह्यूज किकबैक्स लिए हैं और अदालत ने करप्शन इल्जामात पर आसिफ अली जरदारी को 7 साल कैद की सजा सुना दी। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क पर मार्शल लॉ लगा दिया। 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने इलेक्शन करवाने का फैसला किया। इलेक्शन तो हो गए मगर मुस्लिम लीग का वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो गई। ये वो मौका था कि जब पीपल्स पार्टी और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हुए मगर डील में सबसे बड़ी रुकावट आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वो केसेस थे कि जिनकी सजा वो जेल की सूरत काट रहे थे और बेनज़ीर भुट्टो की वापसी थी कि जो कि मुल्क से बाहर जिला वतनी काट रही थी। पीपल्स पार्टी और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हुए और फिर 2004 में आसिफ अली जरदारी को रिहा कर दिया गया। नाजरीन, इस रिहाई को इंसाफ की जीत करार दिया गया। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी के खिलाफ करप्शन के इल्जामात और केसेस अपनी जगह बरकरार रहे। आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल काट चुके थे और उनकी मुखालिफिन बजिद रहे कि करप्शन तो की है मगर आसिफ अली जरदारी ने डील कर ली है। पीपल्स पार्टी को राम करने के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस यानी कि NRO जारी किया और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तमाम केसेस जो कि नैब में दायर थे वो सब के सब विड्रॉ कर लिए गए। 2004 से 2008 के दौरान आसिफ अली जरदारी बैरून मुल्क क़याम पजीर रहे और फिर बेनज़ीर भुट्टो की रावलपिंडी खुदकुश धमाके में शहादत के बाद पाकिस्तान वापस लौटे और उसी जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इम्पीचमेंट का ऐलान कर दिया कि जिसके दौर में उन्हें कैद से रिहा किया गया था। 2008 में पीपल्स पार्टी हुकूमत का क़याम अमल में आया तो साथ ही आसिफ अली जरदारी के खिलाफ करप्शन इल्जामात का दौर शुरू हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्जामात एक बार फिर मीडिया की जीनत बने। नैब और दीगर केसेस से बचाव के लिए सदारती इस्तस्ना का सहारा लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद स्विस बैंकों को खत न लिखने पर वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की वजारत उज़्मा को कुर्बान कर दिया गया और तब भी यही कहा जा रहा था कि सदर को इस्तस्ना हासिल है, ये खत नहीं लिखूंगा। ये कहते कहते यूसुफ रजा गिलानी साहब तो घर चले गए। 2008 से 13 के दौरान मुख्तलिफ इल्जामात आयद होते रहे, मेमो गेट भी हुआ मगर फिर 2013 में पीपल्स पार्टी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने पर सदर आसिफ अली जरदारी का सदारती इस्तस्ना खत्म हो गया।
زرداری صاحب کے قریبی ساتھیوں کی گرفتاریوں کے پیش نظر وہ 2014 میں پاکستان چھوڑ کر دبئی چلے گئے. یاد ہوگا آپ کو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا کا معروف جملہ. 2013 سے 2022 کے دوران آصف علی زرداری کے خلاف کیس پر سماعت جاری رہی. انہیں عمران خان دور میں 2019 میں گرفتار بھی کیا گیا. نیب نے الزام عائد کیا کہ نیب تفتیش سے پتہ چلتا ہے کہ آصف علی زرداری 36 میں سے 8 کیسز میں ڈائریکٹلی براہ راست ملوث ہیں، اور جس وقت عمران خان کے خلاف عدم اعتماد تحریک کامیاب ہوئی اس وقت بھی آصف علی زرداری کے خلاف نیب میں مختلف کیسز چل رہے تھے. اگر ان کیسز پر ہی نظر ڈال لی جائے تو آصف علی زرداری کے خلاف FIA میں توشہ خانہ ریفرنس کیس میں انکوائری چل رہی تھی. پاک لین ریفرنس بھی زیر سماعت تھا. نیب میں جعلی اکاؤنٹس کیس چل رہا تھا جس میں آصف علی زرداری پر الزام تھا کہ انہوں نے قومی خزانے کو 3.77 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے. آصف علی زرداری کے خلاف نیب میں ایک ریفرنس ٹھٹا واٹر سپلائی سے متعلق بھی زیر سماعت تھا. اس کے علاوہ نیب میں ایک کیس ایسڈ بیونڈ مینز کا بھی تھا کہ جو نیب عدالت نے نیب ہیڈ کوارٹر واپس بھیج دیا تھا. عمران خان حکومت کے دوران آصف علی زرداری پر نیب میں 5 مختلف ریفرنسز دائر کیے گئے، مگر جیسے ہی عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا آصف علی زرداری کے خلاف کیسز پر سماعت روک دی گئی. PDM دور میں نیب میں ترمیم کر کے آصف علی زرداری سمیت دیگر سیاستدانوں کے خلاف نیب عدالتوں میں زیر سماعت تمام کیسز واپس نیب ہیڈ کوارٹرز بھیج دیے گئے. ناظرین، 1996 میں BBC نے پرنسس اینڈ دی پلے بوائے کے عنوان سے ایک ڈاکیومنٹری نشر کی تھی، جہاں ڈاکیومنٹری میں موجودہ صدر آصف علی زرداری کی مبینہ کرپشن سے متعلق تفصیلات بتائی گئی تھیں. وہیں اس ڈاکیومنٹری میں زرداری صاحب کے خود کے انٹرویوز بھی موجود تھے. جب آصف علی زرداری سے ڈاکیومنٹری میں کرپشن سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے تقریباً ہر بار ایک ہی جملہ دہرایا: لیٹ دیم پروو اٹ. 1996 کو آج 29 سال گزر چکے ہیں. گزرے 29 سالوں میں آصف علی زرداری صاحب کو کچھ لوگ ولن کے طور پر دیکھتے رہے ہیں، کچھ لوگ انہیں ہیرو گردانتے رہے ہیں، مگر 27ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد اب وہ صدارتی استثناء کا ایک ایسا سٹیٹس انجوائے کریں گے کہ جو تا حیات انہیں حاصل ہوگا. شاید تبھی کہتے ہیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. A very short break, we're going to be right back. پاکستان میں خارج کی مسلسل کارروائیوں، دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات میں ناکامی اور ریاست پاکستان کے واضح موقف کے بعد افغان رجیم نے پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا ہے. ساتھ ہی ان کشیدہ حالات میں سری لنکن ٹیم نے دورہ پاکستان ادھورا چھوڑ کر جانے کی درخواست دی ہے، مگر محسن نقوی کی یقین دہانی پر سری لنکن ٹیم نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور اب سری لنکن ٹیم سیزن جاری رکھے گی. افغان میڈیا کے مطابق افغان رجیم کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر نے پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے افغان تاجروں کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ پاکستان سے ہٹ کر متبادل تجارتی راستے اور ذرائع تلاش کیے جائیں. ملا عبدالغنی برادر نے پاکستانی ادویات درآمد کرنے والے تاجروں کو 3 ماہ کی مہلت دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے مالی حسابات 3 ماہ میں مکمل کر لیں، کیونکہ اس کے بعد پاکستان سے ادویات درآمد کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے گی. ملا عبدالغنی برادر نے تاجروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ 3 ماہ گزرنے کے بعد اگر کسی تاجر نے پاکستان سے تجارت کی تو امارات اسلامی اس کی مدد نہیں کرے گی. سادہ الفاظ میں واضح کر دیا گیا کہ افغان طالبان رجیم پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید خراب کرنے کی انٹینشنل کوشش کر رہی ہے. ساتھ ہی تجارتی تعلقات ختم کرنے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ افغان رجیم تحریک طالبان پاکستان کو بطور لیوریج استعمال کر رہی ہے اور کسی صورت خطے میں امن کی خواہاں نہیں. افغان نائب وزیر اعظم کا یہ اعلان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن و امان کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے امن جرگے کا انعقاد کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے حالیہ دہشت گردی میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور امن کے قیام پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ امن سیاست سے کہیں زیادہ اہم ہے. امن کے لیے آج تمام سیاستدان ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان موجود ہے. ہر کچھ سالوں بعد ایک سپر پاور آتی ہے اور اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب وہ ناکام لوٹتی ہے اور اپنا گن جو چھوڑ کے جاتی ہے اسلحے کی صورت میں، وہ ہم پہ استعمال ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، سیکیورٹی فورسز اور فوج جب آپس میں اکٹھے مل کر کام نہیں کریں گے تو امن اور ترقی اس سے نہیں آ سکتی. آج کے دن اس کی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ PPK کے عوام، PPK کی قیادت امن کے لیے کتنی سنجیدہ ہے، اور ہم سب نے اپنے اختلافات ایک سائڈ پہ رکھے
اور میں اسپیکر صاحب، اپوزیشن لیڈر صاحب، جتنے بھی پارلیمانی لیڈر صاحبان ہیں اور تمام ایم پی اے صاحبان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کے تعاون سے آج اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی ہم دعا گو ہے کہ اس کا جو ہے رزلٹ نکلے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں بم پھٹتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس پارٹی سے ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب نے قربانیاں دی ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر ایک مشترکہ پالیسی اپنائی جائے۔ ہماری یہ کوشش امن کے لیے ہے تو امن تبھی ہوگا جب دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ ہماری سیاست ہر بندے کی اپنی اپنی ہے، لیکن امن ہمارا مشترکہ ہے۔ یہاں پر اگر بم پڑتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پی ٹی آئی والا ہے یا نیشنل پارٹی والا ہے یا پیپل پارٹی والا ہے۔ یہاں پر ہمارے سیاسی مشران بیٹھے ہوئے ہر بندے نے قربانی دی ہے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز، چاہے وہ فوج ہے، چاہے ہماری پولیس ہے، چاہے ہماری سی ٹی ڈی ہے، ان سب نے قربانیاں دی ہیں تو 2018 میں امن قائم ہوا تھا اور اس کا اعلان باقاعدہ ہو چکا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تمام اس کا حل آج ہمیں دیں، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت دہشت گردی کی اس ناسور کو مٹانے کے لیے اور خیبر پختونخوا میں امن لانے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت آپ لوگوں کا مکمل ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان میں بڑھتے دہشت گردی کے واقعات اور افغان طالبان کی مدد سے سرحد پار کرنے والے خودکش حملہ آوروں سے متعلق ڈیٹا پر نظر ڈالی جائے تو 2025 میں پاکستان میں کل 15 خودکش حملے کیے گئے کہ جن میں 64 خودکش حملہ آوروں کو استعمال کیا گیا۔ تحریک طالبان پاکستان نے 21 خودکش حملہ آوروں کی مدد سے 5 خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ حافظ گل بہادر گروپ نے 30 خودکش حملہ آوروں کی مدد سے 7 خودکش حملے کیے۔ فتنہ الخوارج کے تیسرے گروپ لشکر اسلام نے 1 خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ فتنہ الخوارج کے ایک اور گروپ تحفظ امارات اسلامی فورس نے 6 خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ خودکش حملے کن علاقوں میں ہوئے تو افغان سرحد سے جڑے پاکستانی صوبے خیبر پختونخوا میں 12 خودکش حملے فتنہ الخوارج نے افغان رجیم کی مدد سے کیے، جبکہ 3 خودکش حملے بلوچستان اور 1 پنجاب میں کیا گیا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔